بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا رجال مؤمنون مؤمنات لم تعلموهم ان تأتؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم۔ یہاں سے موانع از قتال تھا کہ اللہ نے مومنوں کو مشرک مکہ کے ساتھ لڑایا کیوں نہیں تھا، صلح کیوں کرا دی تھی۔ باقی ان کے موانع پیچھے ذکر ہوئے اور ان موانع میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہاں مسلمان مومن مرد اور عورتیں موجود تھی جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نہیں جانتے تھے، وہ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے۔ اگر صحابہ کی لڑائی ہو جاتی مشرکین مکہ کے ساتھ تو صحابہ مسلمانوں کے ہاتھوں روندے جاتے، بعد میں علم ہوتا تو یہ صحابہ کو بڑا ہی ارمان لگتا، افسوس لگتا، تو اللہ نے صحابہ کو افسوس سے بچا لیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا۔ وہی فرمایا لولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مرد مومن، کیوں نہیں کہ مومن مرد اور نساء مؤمنات اور مومنہ عورتیں، لم تعلموہم نہیں تم جانتے تھے ان کو، ان تأتؤوہم کہ آپ روند ڈالتے ان کو، فتصیبکم پس پہنچتا تم کو منہم ان سے معرۃ مصیبت بغیر علم بغیر خبر کے، پہنچتی ان کو تم سے مصیبت بغیر علم کے، تو اس لیے اللہ نے آپ کو لڑنے نہیں دیا۔ اب دیکھو مومن مرد اور مومن عورتیں موجود ہیں مکہ میں، نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لم تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، نفی سب سے ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو رہی ہے، آپ نہیں جانتے تھے ان کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی موجود، ان سے بھی نفی ہو رہی ہے۔ تو نبی بھی موجود، نبی بھی وہ جو تمام پیغمبروں کا سردار، اور صحابہ بھی وہ موجود جو ولی اللہ، سب ولیوں کے سردار صحابہ، کلہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعد میں جتنے بھی آنے والے ولی ہیں سب ولیوں کے سردار ہیں۔ لیکن اللہ نے نفی کر دی کہ مکہ میں غریب مرد مومن مسلمان عورتیں موجود ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے ان کا، یہ نفی ہو گئی علم غیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، صحابہ اکرام بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اکیلے اللہ کی ذات، تو خود قرآن نفی کر رہا ہے ان سے۔ تو علم غیب یہ خاصہ صرف للہ، اللہ ہی کا ہے، عالم الغیب غیب کے پردوں، اللہ غیبی پردوں کے جاننے والا ہے، غیب کے پردوں سے جاننے والا ہے۔ تو یہ جو غیب ہے یہ انسان کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں، ورنہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لم تعلموہم، تم نہیں جانتے تھے، میں اللہ تو جانتا تھا، تم نہیں جانتے تھے۔ تو غیب کا جہاں بھی لفظ آیا ہے یا کسی سے نفی ہو رہی ہے تو یہ انسان کے لیے نفی ہے، ورنہ اللہ تو ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ تو یہاں سے علم غیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے نفی ہو گئی۔ جب پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا تھا، صحابہ بھی غیب نہیں جانتے تھے، تو پھر بعد میں کون سی سرکار ہے بلیوں والی یا کتوں والی یا کوئی ولی جو فوت ہو جائے اور کہے یہ غیب جانتا ہے؟ یہ قرآن کا انکار ہے صراطاً، یہی تو کفر ہے۔ تم رون ڈالتے ان کو اور تمہارے ہاتھوں ان کو مصیبت پہنچتی اور بغیر علم کے۔ لیدخل اللہ، داخل کرتا ہے اللہ، تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں،
رحمت میں یعنی اللہ نے ان کی جان بچائی اور تمہارے دین میں شامل ہو گیا من یشاء جس کو چاہ۔ دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ کافی اگر اس وقت لڑائی ہو جاتی اور صلح نہ ہوتی تو جو آنے والے وقت میں مسلمان ہونے تھے کافر وہ اس لڑائی میں قتل کیے جاتے، وہ مسلمان نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ان کو اسلام سے نوازنا تھا تو اللہ نے نواز دیا اسلام سے، تو اس لیے اللہ نے وہاں لڑائی نہیں ہونے دی۔ وہی فرمایا لیدخل اللہ، تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمت ہی، اپنے رحمت میں من یشاء جس کو چاہے۔ ہاں اللہ بچا تو سکتا تھا، بچا مویدوں کو۔ اللہ نے فرمایا ہاں لو تزیلوا، اگر وہ ایک طرف ہو جاتے، کون ہو جاتے؟ وہ مسلمان جو کمزور مسلمان اور مسلمان عورتیں جو موجود تھی ہوتے مکہ کے کسی کنارے کے اوپر سائڈ پر ہوتے، لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے، لعذبنا، ہم عذاب ضرور دیتے ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہیں، منہم ان میں سے عذابا الیما، دردناک عذاب۔ لیکن صرف مسلمانوں کو بچانا تھا اور اس لیے ہم نے آپ کو ان سے لڑایا نہیں اور آپ کے ہاتھوں ان کافروں کو عذاب دلایا نہیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب کر دیا ان لوگوں نے، جب بنائے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، فی قلوبہم، جن کے دل میں حمیت غرور تھا، حمیت الجاہلیت، دور جہلیت والا غرور اور ضد تھا، فانزل اللہ، پس نازل کہ اللہ نے سکینت ہو، وہ سکینہ علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، والزمہم، اور لازم کیا ان کو، کلمۃ التقوی، تقوی والا کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ تقوی، تقوی والا کلمہ۔ وہ لوگ جو لوگ کافر تھے، کفر کی وجہ سے ان کے دل میں غرور اور حسد اور بغاوت تھی دور جہلیت والی، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھی سکینہ نازل کر دیا، سکینہ اس کا علی رسول، اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین۔ کیسے کہ اس طرح کہ صحابہ اکرام ہی تو جوش مار سکتے تھے، وہ بھی تو لڑائی کر سکتے تھے، کہتے نہیں لڑنا ہے، نہیں، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں سکونہ پیدا کر دیا، سکون، اطمینان، وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، وہ بھی مطمئن رہ گئے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا صحیح ہو گیا۔ اتار دیا اللہ نے سکینہ اپنے رسول کے اوپر، مومنین پر، اور لازم کر دیا اس کو کلمہ تقوی والا۔ جنگ نہ کرنے کی بات، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تقوی والا تھا، اور جنگ نہیں اللہ نے نہیں ہونے دی۔ حالانکہ ان میں بھی تو جذبہ آ سکتا تھا کہ یہ طاقتور ہیں تو ہم کیوں نہیں طاقتور۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ زیادہ دنیا میں اس کا حق رکھنے والے، وَأَهْلَهَا، اور آخرت میں بھی اسی کے اہل ہیں، یعنی ثواب کے مستحق ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علیم، جاننے والا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یہاں سے ایک شبے کا جواب ہے۔ بات یہ ہے جو رسول نے خواب دیکھا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جاتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے، تو وہاں خواب جو دیکھا تھا پیغمبر کا خواب تو سچا ہوا، لیکن وہ خواب تو پورا نہیں ہوا، واپس چلے گئے، تو کیا یہ نعوذ باللہ خواب جھوٹا تھا؟ یہ خواب جھوٹا تھا، پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا خواب کیوں جھوٹا تھا، خواب تو سچا تھا۔ یہ تو سچ تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خواب میں دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت جا رہے ہیں، ہدیاں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، اور پھر وہ گئے بھی ہیں، لیکن اس سال نہیں ہوا، لیکن وہاں اس سال کی قید تو نہیں تھی نا، یہ تو ساتھ نہیں دیکھا تھا کہ اس سال ہی عمرہ کر حج کرنا ہے ہم نے، یہ قید تو نہیں تھی، انہوں نے مطلق دیکھا تھا اور آئندہ سال انہوں نے حج کر لیا، لہذا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہے۔ پیغمبر کا خواب حجت ہے، سچا ہوتا ہے، باقی ہر کا خواب حجت نہیں ہو سکتا، صرف پیغمبر کا خواب حجت ہے۔ جیسے باب ابراہیم نے دیکھا تھا خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، یہ حجت تھی اور وہ تیار بھی ہو گئے تھے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق،
تک ایک سچا کہ اللہ نے سچا کر دکھایا اللہ نے رسول اور رویا اپنے رسول کے خواب کو بالحق کے یعنی بالکل ٹھیک لتدخلن المسجد الحرام ضرور بضرور داخل ہوں گے وہ مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ چاہیا تو آمنین امن سے دخول ہوگا محلقین رؤوسکم حلق کرنے والا ہوگا کوئی تو تم میں سے حلق کرنے والا ہوگا رؤوسکم اپنے سروں کو ومقصرین اور کوئی تم میں سے ٹک لگوانے والا ہوگا۔ اب حج کے اوپر جب جائیں تو دو طریقے ہیں، یا تو بالکل سر منڈوا لیں، بالکل یہ ہے محلقین، اگر سر نہیں منڈواتے تو پھر ٹک لگوا لیں۔ ٹک اس طرح ہوگا کہ سب بالوں کو پکڑ کے چھوٹا چھوٹا تھوڑا کرا دو، سب بالوں کو چھوٹا چھوٹا کرا دو، بالکل اس طرح نہ صاف، اس طرح سے صاف نہ کراؤ، بالکل صاف نہ کراؤ، گنج جس کو بولتے ہیں گنج، یہ گنج نہ کراؤ، بال رہنے دو لیکن اوپر سے کٹوا لو، یہ ہے مقصرین۔ تو اللہ نے محلقین کا لفظ پہلے ذکر کیا، مقصرین کا لفظ بعد میں ذکر کیا، اس طرف کیا کہ آیا یہ سر بالکل صاف کرانا بہتر ہے یا ٹک لگوانا بہتر ہے؟ اشارہ کر دیا کہ ٹک لگوانا بھی ہے جائز لیکن سر منڈوانا یہ بالکل بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ حج کے اوپر کوئی جائے ٹک لگوائے بالوں کو تب بھی ٹھیک، اگر حلق کروائے سر کا بالکل صاف، گنج کرائے تب بھی ٹھیک، لیکن گنج کرانا، حلق کرانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے محلقین رؤوسکم و مقصرین، محلقین کا پہلا لفظ اللہ نے ذکر کیا۔ لا تخافون، اور نہیں تم خوف کرو گے دخول کے بعد نکلنے تک، کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے مشرک۔ فعلم ما لم تعلموا، فعلم پس جانتا ہے اللہ ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے جو تم، یہ جو حکمتیں سب تھی زیرن تو شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہے تھے جو طے ہوئے تھے صلح حدیبیہ پر، لیکن اللہ ان کی حکمتوں کو جانتا ہے، مسلمانوں تم نہیں جانتے۔ فعلم، باقی یہ تعبیر اسی سال پوری کیوں نہیں ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے سوال، اسی سال تعبیر پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس میں بڑی حکمت تھی، اللہ کے ہر کام میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو فرمایا فعلم، پس جانتا ہے اللہ ما لم تعلموا جو نہیں تم جانتے، فجعل پس کر دیا من دون ذالک اس کے علاوہ بھی فتحا قریبا، فتح قریب۔ دیکھو صرف صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ اور بھی تو ہوئی، فتح خیبر بھی ہو گئی، خود مکہ ہی سارا فتح ہو گیا بعد میں۔ هو الذی، وہی ذات ہے ارسل رسولہ بالہدا، جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کر یعنی قرآن دے کر بھیجا، ودین الحق کے، اور دین حق دے کر بھیجا یعنی مذہب اسلام دے کر بھیجا۔ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن دے کے اور اسلام دے کر، کیوں بھیجا؟ حکمت کیا تھی قرآن دینے کی رسول کو اور مذہب اسلام دینے کی حکمت کیا تھی؟ کیوں دیا؟ اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو اپنے دین کو، کل ہی تمام ادیان پر، دنیا کے اوپر جتنے مذہب موجود تھے، تاکہ تمام مذاہب کے اوپر مذہب اسلام کو غالب کر دے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو کتاب بھی دی اور اسلام بھی دیا، تاکہ پرچم اسلام کا لہرائے دنیا کے اوپر اور سب مذہب کے اوپر اسلام غالب آ جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ دو چیزیں دے کر بھیجے اپنے پیغمبر کو۔ اور یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے ہیں ان کا دین تمام دینوں پر غالب نہیں تھا، کیونکہ وہ پیغمبر مخصوص تھے بستی تک، مخصوص تھے قوم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام
یہ سب جہان کے اوپر غالب آ گیا، سب ادیان کے اوپر غالب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ یہ ختم نبوت کے اوپر بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول نہیں آنا۔ اگر کوئی اور آتا تو پھر اللہ تمام دنیا کے ادیان کے اوپر دین اسلام کو صرف غلبہ نہ دیتے۔ اب تو کوئی اور جز رہ نہیں گئی جس کی وجہ سے کوئی اور رسول اللہ بھیجے اور اس کے اوپر بھی غلبہ دے۔ تمام دنیا کے اوپر جب غلبہ اسلام حاصل ہو گیا، اسلام کو غلبہ، تو لہذا رسول بھی یہ آخری، کتاب بھی آخری، امت بھی آخری۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، اللہ اس کے اوپر حاضر ناظر کافی، اللہ کا حاضر ناظر ہونا کافی ہے، اللہ اس بات کے اوپر گواہ کافی ہے کہ اس کا وعدہ ہونے والا ہے، یہ بات کافی ہے، اس کے اوپر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ بشارت ہے دعوے کی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا معنی کرو، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے، یہ دلیل ہے نا، یہ کس کے اوپر؟ علم غیب کے اوپر۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے، اس الو کے پٹھے کوئی پتہ، اس کو پوچھو تو شادی شدہ ہے، تیری بیوی ہے یا تھی؟ آپ تیری بیوی یہاں موجود ہے، تو جدھر کھڑا ہے تیری بیوی ہے، ابھی ہے تو دکھا، یا تھی تب بھی تو اسے فارغ، اگر ابھی ہے تو اب بھی تیری نہیں، کسی اور کو دے دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تھے، پہلے بھی رسول تھے، اب بھی رسول ہیں، پھر بھی رسول رہیں گے، اس میں کون سی بات ہے کہ یہ علم غیب ہو رہا ہے؟ اسے اور بھی کچھ کافی ہے، ایسے الفاظ جو مناسب نہیں ہیں اس طرح کے بولنا، لیکن میرے زبان پر کافی آئے ہوئے ہیں، اور بھی ہیں چیزیں جو بندے کو پوچھنے کی ہیں، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے اگر سمجھدار ہو تو۔ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، کون؟ صحابہ، محمد اللہ کے رسول، اور وہ لوگ معہ جو اس کے ساتھ ہیں، صحابہ، اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، مہربان ہیں آپس کے مابین، رسول بھی اور رسول کے ماننے والے بھی کافروں پر ہیں ننگی تلوار، مومنوں کے لیے رحماء بینہم، دودھ اور چینی، آپس میں تو ہیں مہربان، کافروں کے لیے سخت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی جاہد الکفار، کفاروں کے ساتھ جہاد کر، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کر، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر بھی سختی کر۔ تو صحابہ رسول میرا بھی اور میرے رسول کے ماننے والے صحابہ بھی، اللہ ان کا آپس میں سلوک کیسا تھا، اور جو قرآن و سنت کے دشمن تھے، جو ان کے بھی دشمن تھے، ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، تاکہ ہم بھی ویسے زندگی گزاریں۔ اللہ نے کہا ان کا جو سلوک تھا نا، جو کفار تھے ان کے ساتھ وہ سخت تھے، نرم دل نہیں تھے، اور آپس کے مابین جو ان کا سلوک تھا، رحماء بینہم، آپس میں محبت اور پیار تھی ان کی۔ تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ تو کفار کے اوپر سخت تھے، تو اب ہمیں بھی مسلک انہی والا اپنانا چاہیے نا۔ ہم تو اپنا ہو تو اس کو نکال لو بیر، جو اگر کوئی ہو بے دین تو وہ سینے کے ساتھ لگ جائے، اس سے رشتہ کر لیتے ہیں، اس سے دوستی ہماری لگ جاتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ
مومنوں کے آپس میں محبت پیار ہوتا ہے، بے دینوں کے ساتھ ان کا محبت پیار نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں سے رحماء بینہم، یہاں سے ان تاریخوں کی بھی دھڈیاں اڑ گئیں جو بے بنیاد قسم کی کہتے ہیں صحابہ کے آپس کے مابین بغض تھے، نعوذ باللہ، صحابہ آپس کے مابین ان کی عداوت تھی صحابہ کی۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ رحماء بینہم، آپس میں محبت اور پیار تھا ان کا آپس میں، لیکن وہ تاریخات جو بے بنیاد ہے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت تھی ان کی، آپس میں بغاوت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، ایک چیز تھے، آپس میں مہربان تھے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان فدا کر دینے والے صحابہ تھے۔ لیکن تاریخات کہتی ہے صحابہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو ایسی تاریخ کو دیوار کے اوپر پھینک دے سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں پھینک سکتے۔ قرآن کی آیت کا احترام کریں گے۔ قرآن نے کہہ دیا صحابہ ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن نے سچ کہا۔ باقی جو تاریخ ہے کہ صحابہ کے مابین بغاوت تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یا عداوت تھی صحابہ کے مابین، یا صحابہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں جانتے تھے، یا صحابہ ایک دوسرے تعصب کرتے تھے، یا صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ضد تھی، ایسی تاریخ کو ہم پھینک سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کو سینے سے لگا لیں گے۔ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرنے والے تھے، رحماء مہربان تھے آپ کے ساتھ۔ دیکھو صحابہ کی بے شمار مثالیں قائم ہیں۔ جب صحابہ میدان کے اندر پانی پانی کر رہے تھے، جان جانے والی تھی، پانی لے آیا، کہتے یار وہ میرا ساتھی مانگ رہا ہے، پہلے اس کو دے دے۔ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دے پہلے مجھ سے بھی۔ جب اس کے پاس جاتا ہے تو روح اس کی پرواز کر جاتی ہے، واپس آتا ہے۔ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، تیسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ یہ صحابہ تھے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کر دینے والے۔ تو لہٰذا یہ خرافات جتنے بھی ہیں صحابہ کے مابین بے بنیاد تاریخوں کے اندر، یہ بالکل چھوڑ دو۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے رحماء بینہم، یہ آپس کے مابین ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرنے والے تھے، پیار اور محبت تھی ان کے۔ تب تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا مسلمان ایک وجود کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے۔ ایک آنکھ درد کرے تو پورا وجود رونے لگتا ہے، ایک وجود میں کہیں تکلیف ہو تو پورا جسم رو رہا ہوتا ہے۔ یہ شیشے کی مانند ہے، یہ ہے صحابہ کے اندر تو یہ شان موجود تھی، رحماء بینہم۔ باقی یہ جو کہتے ہیں بے دین، قرآن کے دشمن اور رسول کی سنت کے جو دشمن ہے بدتی، کہتے ہیں بادشاہ اتنی دین میں سختی نہیں ہے، یہ ہم تو نہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا رسول بھی، میرے رسول کے ماننے والے بھی اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے۔ خود اللہ نے کہہ دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان منافقین کفار کے ساتھ جہاد کر، ان کے اوپر سختی کر، ان کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مومن بننا ہے تو دو صفتیں ضروری ہیں۔ یہ مومن کی دو صفتیں ہیں۔ مومن آپس میں پیار ہوگا ان کا، دل دیکھو گے وہ ایک دوسرے کے خلاف حسد نہیں کریں گے، بغض نہیں ہوگا، آپس میں اتنا پیار ہوگا، جب ملیں گے خوش نما ہو جائیں گے، جیسے گلاب کا پھول ہنستا ہے ہنس رہے ہوں گے۔ لیکن جب قرآن کے دشمن کو دیکھیں گے، ان کا سکا باپ بھی آ جائے تب بھی دل سے محبت ان کی نہیں ہوگی۔ وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر جو تیرے ماننے والے ہیں، جو تیرے دشمن ہیں، ان کے سکے باپ ہی کیوں نہ ہو، ابنا بیٹے کیوں نہ ہو، ان کی بیویاں کیوں نہیں ہو، لیکن ان کے ساتھ وہ محبت نہیں رکھتے، قطعاً پیار و محبت نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تیرے ماننے والے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے یہ مشرک کے اوپر سختی کرنا یا بے دین کے اوپر سختی کرنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ ہم ایمان سمجھتے ہیں، یہ ایمان ہے کہ قرآن کے دشمن کو اس طرح دیکھ جیسے مسلمان آدمی خنزیر کو دیکھتا ہے، پیغمبر کے سنت کے دشمن کو اس طرح دیکھ جیسے مسلمان آدمی بھیگاڑ کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا جز ہے۔
کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کا جز ہے، اور قرآن و سنت کے دشمنوں کے ساتھ بغاوت یہ بھی قرآن کا جز ہے۔ فرمایا والذین معہ، محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں وہ بھی، اور جو مومن ہیں معہ، رسول کے ساتھ ایمان لے آنے والے، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کفار کے اوپر، رحماء بینہم، اور جان فدا کر دینے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر۔ ہاں وہ سخت ہیں، تلوار ہیں ننگی ان کے بین۔ اب اتنے سخت ہو کہ پھر کیسے مشرکوں کی پھر ذبیحہ کھائے، پھر ان کو اپنے گلے سے لگائے رشتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایمان ہے۔ ایمان دو ہی چیزوں کا نام، صحابہ محبت ہو دل میں، اور دشمن قرآن کے ساتھ بغاوت ہو۔ فرمایا تراہم، آ تجھے ان کے میں اخلاق بتاؤں، ان کے معاملے بھی تجھے بتاؤں، صحابہ کے معاملات ہی تجھے بتاؤں۔ صحابہ کے جو معاملے ہیں نا، ان کے معاملے بھی خلق، یہ بھی تو صحابہ کا معاملہ تھا نا، یہ بھی زندگی کے پہلو گزارتے ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو آخر زندگی گزارنی ہے نا، زندگی گزارو صحابہ جیسی۔ فرمایا معاملہ بالخلق، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کا معاملہ کا صحابہ کے ساتھ یہ تھا، تراہم، تو دیکھے گا ان کو رکعا سجدا، تراہم۔ ایک بات اور بھی سمجھ لو، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تارا، اے تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا میرا پیغمبر، کس کو؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کو تو نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ یہ رسول اللہ سے پہلے کا واقعہ ہے، تو معلوم ہے رسول اللہ حاضر ناظر ہوا۔ تو نے نہیں دیکھا تو رسول اللہ دیکھ رہا تھا نا، معلوم ہے رسول اللہ حاضر ناظر۔ اللہ کہتا ہے اے مخاطب تراہم، تو نے نہیں دیکھا، رکعا سجدا، صحابہ رکوع میں ہوتے ہیں، سجود۔ کیا یہ تو سب کو خطاب ہے؟ ہم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر اب سجدہ کر رہے ہیں، عمر رکوع کر رہے ہیں، عثمان رکوع کر رہے ہیں، حضرت علی رکوع کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ یہودی کو گرائے ہوئے ہے نیچے، اور وہ اس کے اوپر تھوک ڈال رہا ہے۔ تو پھر یہاں ہم بھی عالم الغیب تھے، پھر تو یہاں بہت ساری باتیں نکل آئیں گی۔ پھر تو ہم مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کی طرف سارا ماشاءاللہ میں شیشہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو بھی بدماشی ہو رہی ہے تیری، قرآن کے غلط تعریف کرنا، اللہ بچائے اس سے، چھوڑ دو اس چیزوں کو۔ تراہم، تو دیکھتے ہیں ان کو رکعاً، رکوع کے اندر، سجداً، سجدے میں، کبھی تو دیکھے گا ان کو رکوع میں، سجدہ، سجدے میں دیکھے گا۔ یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ، یہ غرض ہے عبادت کی۔ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے یبتغون، تلاش کرتے ہیں وہ فضل کو، من اللہ، اللہ سے، اصل میں وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ورضوانا، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم، ان کے اللہ کے قرب کی علامات یہ ہیں۔ سیماہم، علامات ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر سجود، سجود کے آثار ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں۔ آپ کی بعد نے کہا ہے کہ ان کے چہروں پر جو سجدے کے آثار تھے نا، یہ محراب تھے، جو بڑے بڑے محراب نہیں ہے، دیکھو گے آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے محراب بنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح گرم کسی نے کوئی لوہے کی چیز رکھ کے ان کے متھے کے اوپر دی ہو۔ یہ محراب صحابہ کے نہیں تھے، یہ محراب مراد نہیں ہے۔ یہ علامات صحابہ کے
سجدے اور رکوع ان کی پیشانی سے نورانیت نکلتی تھی، ایک اللہ نے ایسی نورانیت رکھی تھی جو رکوع اور سجدہ کرتے تھے ان کے سجدے، یعنی ان کے چہرے کے اندر ایسا اللہ نے اتنی نورانیت ڈال دی تھی ان سجدوں کے اثار سے کہ جو بھی دیکھتا ہر تسلیم کر لیتا کہ یہ سچے ہو سکتے ہیں، کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ تھے ہوتے نا بساؤ کا چہرے کی نورانیت، یہ ان کی نورانیت تھی، نہ کہ یہ آثار محراب بنے ہوئے تھے جیسے اتنی ٹھیکریاں گیٹیاں رکھ کے لوگ محراب بنا، یہ محراب مراد قطعاً نہیں ہے، یہ ان کے چہرے کے اوپر نورانیت ایک تھی جو سجدے کے آثار نظرتے تھے۔ نفس ایمان میں ہر امتی کا جو ایمان ہے نا صحابہ کے ایمان جیسا ہے۔ نفس ایمان میں، نفس ایمان ہر امتی کا جو ایمان ہے، نفس ایمان ان کا بھی صحابہ کے ایمان جیسا ہے۔ نفس ایمان جیسے صحابہ ہر چیز جس چیز کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ہمارا بھی ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ ہے نفس ایمان۔ باقی جو کیفیت ایمان ہے، حالت ایمان ہے، وہ مختلف ہے، ان کے ایمان کو وہ ہمارے ایمان نہیں چھو سکتے۔ نفس ایمان ہر امتی کا صحابہ کے ایمان جیسا ہے، یعنی ان کا ایمان اللہ پر تھا، رسول پر تھا، قیامت تک پر تھا، جنت جہنم، یہ سو فرشتے، رسول صاحب کا، کتب صاحب کا، غیب کی جتنی چیز، سارے جن جن چیزوں کے اوپر صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے۔ نفس ایمان امتی کا، ہر امتی کا نفس ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے، لیکن جو کیفیت ایمان ہے وہ وکری ہے۔ وہ صحابہ کا جو ایمان تھا سبحان اللہ، اس کو ہمارے ایمان نہیں چھو سکتا، وہ زیادہ ہے۔ دیکھو صحابہ کا توکل تھا کہ اگر ان کو نمک کی ضرورت ہوتی تب بھی اللہ سے مانگ لیتے، تھوڑی سی تکلیف آ جاتی تب بھی اللہ کے آگے روتے، نمازوں میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ہمارے ایمان کی کیا اہلیت، ہم تو رات کو سوئے پڑے ہوں، بچہ پہلے سو جاتا اور روزانہ 1 گھنٹہ رات کو رو لے تو صبح صبح ماں اس کو اٹھا کے وہ دربار کے اوپر لے جاتی، مٹی چٹواتی ہے، وہاں سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے دم رکھواتی ہے، ان سے پھر وہ کوئی چیز لے آتی ہے، وہ کھلاتی ہے، یہ روتا ہے۔ یہ ایمان ہے آج کے مسلمان۔ تو نفس ایمان ہر امتی کا صحابہ کے ایمان جیسا تھا۔ تو نفس ایمان ہر امتی کا وہی ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ اچھا، فرمایا کہ ذالک مثل ہو، اور یہ مثال ان کی فی التورات، تورات میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کے شان کی جو مثال تھی فی التورات، وہ تورات بھی موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی شان مثال ان کی فی الانجیل، انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ اتلی مثال تو تورات میں موجود تھی، اور انجیل میں جو صحابہ کی مثال تھی نا وہ اس طرح تھی، کَزَرْعٍ، مثل کھیتی کے، اخرجا نکالتی ہے وہ، شطأہ زمین سے اپنا، سلو فآزرہ پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظا پس موٹا ہو جاتا ہے، فاستوى پس کھڑا ہو جاتا ہے، علی سوقہ ہی اپنے تنے کے اوپر، یعجب الزرع توجہ میں ڈالتا ہے کھیتی والے کو، توجہ میں ڈالتا ہے کسان کو، توجہ میں ڈالتی ہے کسان کو اس کی کھیتی، لیغیظ بہم الکفار، غصہ دلاتے ہیں ان کے ساتھ کفار کو، وعد اللہ، وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، منہم ان میں سے، مغفرتاً بخشش بھی ہوگی، واجرا عظیما اور اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ صحابہ کی مثال جو انجیل میں موجود تھی نا، ان کی کھیتی کی مثال تھی۔ پہلے ایک پلو، سلو، شتا آدن اصل جو گندم کو آپ دیکھیں نا پانی کے اندر بھگو کے، پھر وہاں درمیان سے ایک سلو نکالتا ہے وہ دانہ، سلو، اس سلو کو کہتے شتا،
شت یہ پہلے ایک سلو کی مانند ہوگا، پھر وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، گندم جب نکلتی ہے، جب وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اگر پانی اس کو جٹ جلدی نہیں لگا دیں تو وہ اوپر گر جائے، گندم نکل نہیں سکتی، بالکل باریک ہوتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فآزرا وہ موٹا ہو جاتا ہے، تھوڑا سیدھا وجود کر لیتا ہے، اس کے بعد کچھ دن ٹھہرتے ہیں، پھر اس کی وہ نیچے سے پھر زیادہ مضبوط موٹا ہوتا جاتا رہتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، پھر کچھ وقت گرتا ہے وہ بالکل بڑا ہو جاتا ہے، اوپر سٹا اٹھا لیتا ہے اور نیچے سے قوی ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ ابتدان اس طرح سلو کی مانند ہوں گے، کمزور۔ ایک دو صحابہ پہلے کمزور تھے، پھر صحابہ کی جماعت مضبوط ہو گئی، حضرت ابو بکر آئے، حضرت بلال آئے، حضرت علی آئے، پہلے ابتدا جماعت صحابہ کی کمزور تھی، اس کے بعد پھر جماعت پکڑتے پکڑتے حضرت عمر آ گئے، پہلے چھپ کے نمازاں پڑھتے تھے، حضرت عمر آئے تو پھر اعلانیہ نمازیں شروع ہو گئی، جماعت تھوڑی قوی ہو گئی، پھر چلتے چلتے پھر صحابہ اور مل گئے، ساتھ مسلمان ہو گئے، جماعت مضبوط ہو گئی، چلتے چلتے دنیا کے اوپر اسلام چھا گیا، صحابہ کی جماعت، پیچھے جماعت مضبوط تھی، اوپر جب سٹا سامنے آ جاتا ہے اس وقت جٹ برادر کیا کہتے ہیں، اب میں گاڑی لوں گا، اب میپا لوں گا، اب مکان بناؤں گا، اب میں گاڑی لوں گا، ٹریکٹر لوں گا، موٹر سائیکل لوں گا، میں کار لوں گا، اب دیکھوں گا یہ ملک صاحب کیسے چلتا ہے، جوتی لوں گا، مقابلہ کروں گا، سب جوڑے کپڑوں کے نئے لوں گا۔ اس کو کیا کرتا ہے، اس کی جب کھیتی ہوتی ہے تو دشمن جلنے لگ جاتا ہے، کیا اس دفعہ اس کی بہت کھیتی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا، اتنا امیر بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جٹ خوش ہوتا ہے، جٹ خوش ہوتا ہے، لیکن دشمن اس کا جلتا ہے۔ اور موید تو بھی ایسے کر، اگر تو اپنے دشمن کو جلائے تو اپنے فصل دکھاتا ہے، تو اس کو گاڑیاں دکھاتا ہے، تو اپنے کپڑے نئے نئے پہن کے دکھاتا ہے، اس کو مکان بنا کے دکھاتا ہے۔ جو اپنے دشمن کو جلانا ہو تو فصل دکھا کے جلاتا ہے۔ میرے رسول میرے صحابہ دے دشمن کو جلانا ہو تو صحابہ کا تذکرہ کر، صحابہ کا تذکرہ کر، صحابہ کے دشمن خود جل جائیں گے۔ خدا کے دشمن کو جلانا ہو تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا، صحابہ کے دشمن کو جلانا ہو تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے پڑھ پڑھ کے سنا۔ اگر تو نے بدتی کو جلانا ہو تو پیغمبر کی سنت پڑھ پڑھ کے سنا۔ جیسے تو اپنے دشمنوں کو جلاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب تو میرے صحابہ کے دشمنوں کو جلائے گا تو میں بھی خوش ہوں گا۔ شاباش میرا بندہ، شاباش، یہ قابل ہے۔ اس لیے کھیتی دشمن دیکھے تو برداشت نہیں ہوتی، اور جٹ خوش ہو جاتا ہے، اب میری کھیتی پک گئی ہے، اب میں کاٹوں گا، تھریشر لگاؤں گا، سانپ کے گھر رکھ لوں گا۔ اور جب میرے جماعت میرے رسول کی جب یہ کھیتی صحابہ والی پک گئی، سبحان اللہ، میرے صحابہ بھی پھر خوش ہو گئے اور میرے رسول بھی خوش ہو گیا کہ آج انتہا تک پہنچ چکی ہے کھیتی۔ جب سب پک چکی تھی، کھیتی مکمل ہو گئی، میں نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے کافروں کو جلانا ہے تو صحابہ کے تذکرے کر، جب تو صحابہ کا تذکرہ کرنے لگے اور اس کے متھے پیشانی کے اوپر بال پڑنے لگ جائے، سمجھ جا یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ جب تو قرآن پڑھے، تلاوت قرآن کی کرنا شروع کر دے اور آگے سننے والے کی پیشانی کے اوپر بٹ پڑنے لگ جائے، بال پڑنے لگ جائیں، اس کے متھے کی پیشانی چینج ہونے لگ جائے، سمجھ جا یہ خدا کا دشمن ہے۔ اگر تو رسول کی سنت بیان کر رہا ہو اور آگے سے سننے والے کی آگے سے شکل بدل جائے، سمجھ جا یہ پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے۔ تجھے ہم علاج بتاتے ہیں، جس کو بھی جلانا ہو سوٹے کے ساتھ نہ جلا۔ اگر صحابہ کے دشمن کو جلانا ہو تو صحابہ کے تذکرے کر، اگر تو اللہ کے دشمن کو جلانا ہے تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا، تو اگر رسول کے دشمن کو جلانا ہے تو رسول کی سنت ان کو پڑھ پڑھ کے سنا کہ سنت کیا چیز ہے۔ اچھا اللہ صحیح، یہ تو سب تو نے صحابہ کو دے دیا، بعد والوں کے لیے کوئی چیز ہے؟ جو بعد والے غریب آئے ان کے لیے بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری دور میں سے لوگ ہی آئیں گے جن کو میرے ساتھ اتنی محبت ہوگی، وہ کہیں گے اللہ ہماری بیوی، بچے، اولاد، جائیداد،
ہر چیز لے لے لیکن ہمیں اپنے رسول کا دیدار نصیب فرما دے۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے، اور ایسا اگر گزرا ہے اس موجودہ وقت، میں کہتا ہوں میرے استاد ہی تھے علامہ مسیح خان رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں رحمتیں ہیں اس مرد مجاہد کے اوپر، جن کی یہ خواہش تھی کہ جٹو تم جنت میں کیوں جاؤ گے، لیکن میں بتاتا ہوں میں جنت میں تب جاؤں گا تاکہ دیدار رسول مجھے نصیب ہو جائے، اس شوق سے میں جاؤں گا۔ اچھا اللہ یہ سب صحابہ کے لیے تھے، بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی کوئی چیز ہوگی؟ فرمایا ہاں، وعد اللہ الذین، وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، جو بعد میں ایمان لے آئے عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے بھی ہمارا وعدہ ہے، اگر ایمان لے عمل صحیح کرے جیسے صحابہ کے لیے ہم نشانیاں سنے، ان کو بھی ضرور انعام دیں گے ہم، مغفرت بخشش بھی ہوگی، اجر عظیمہ اجر بھی ہوگا بہت بڑا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے دفع ضرر، ایک ہوتے ہے جلب منفعت۔ جلب بمانا ہوتا ہے کھینچنا، دفع بمانا ہوتا ہے اپنے سے ہٹانا، دور کرنا، دفع ضرر دونوں چیز۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے مصیبت دور ہو جائے، اچھائی ملے یا نہ ملے، مجھ سے یہ چیز نقصان دہ چیز ختم ہو جائے، اچھائی ملے یا نہ ملے۔ اللہ کہتا ہے ہم مصیبتیں بھی دور کر دیں گے، انعام بھی دے دیں گے۔ اجر عظیمہ یہ جلب منفعت ہے، نفع ہے، اور منہم یہ جو ہے یہ دفع ضرر ہے۔ اس لیے کیوں کہ صحابہ کے اندر، اصل ہر بندے کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں، دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک قوت غصے والی ہوتی ہے، ایک قوت محبت والی ہوتی ہے۔ صحابہ کا اگر غصہ بھی تھا تو رضا للہ کے لیے، اگر محبت بھی تھی تو صحابہ کی رضا للہ کے لیے، اگر کسی کے ساتھ بغض بھی رکھا تھا صحابہ نے تو صرف رضا للہ کے لیے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی رکھی تھی تو صرف رضا للہ کے لیے، اگر کسی کے ساتھ محبت بھی رکھی تھی تو تب بھی صرف رضا للہ کے لیے۔ اس لیے جس بندے کے اندر، ہر بندے کے اندر یہ دو طاقتیں ہیں، دو قوتیں ہیں، جو بندہ بھی یہ دو قوتیں، طاقت اگر محبت ہی رکھے تو رضا للہ کی خاطر، اگر کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی بھی رکھے تو رضا للہ کی خاطر۔ صحابہ نے بھی یہ دو چیزیں تھی، بغض بھی تھا تو رضا للہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت بھی تھی تو رضا للہ کے لیے۔ اس کو میں نے یہ انعام دیے، اے آج کا مسلمان تو بھی یہ دو پہلو اپنا لے جو تیرے اندر طاقتیں ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ غصہ رکھنا ہے تو نے، اگر تو نے کسی سے حسد رکھنا ہے تو وہ بھی رضا للہ کے لیے رکھ، اور اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو وہ بھی رضا للہ کے لیے رکھ۔ یہ دو کام تو کر لے، مغفرتوں و اجرا عظیمہ، مغفرت بھی دیں گے اور اجر عظیم بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات مدنیۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، یا بین یدی اللہ، نہ تم آگے بڑھو قولاً بھی فعلاً بھی اللہ کے رسول سے، اللہ سے، و رسول اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس صورت کا بھی تعلق یہ، اللہ نے کہا جہاد کرنا ہے لیکن پہلے آپ میں منظم بنو، آپس میں منظم طور پر تم قانون منظم آپس میں متفق ہو جاؤ، منظم بن جاؤ، آپس میں پیار محبت رکھو، ایک دوسرے کا ادب سیکھو، اپنے رسول کا بھی ادب سیکھو، تب جا کے جہاد کرنا اور فتح نصیب ہوگی۔ پہلے یہ آپس کے درمیان محبت اور پیار، اخلاق اور ادب کے قانون سیکھو، ان کے اوپر عمل کرو، تب تمہارے لیے ہر جگہ فتح ہی فتح ہوگی۔ تو یہاں اللہ قوانین کچھ بیان کریں گے 6-7، صرف ادب سکھانے کے لیے کہ آپس میں بھی ادب ہو تمہارا اور میرے رسول کا بھی تم نے ادب کرنا ہے۔ پہلا قانون، فتح حاصل کرنے کے بعد پہلا قاعدہ، قانون اول،
اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہماری تو کیا ہم تو دیکھتے ہیں آگے بڑھنے ہوتے جب دوڑ لگائی جاتی ہے، دوڑ لگاتے ہیں ہر چیز، پھر دیکھتے ہیں کہ زیادہ دوڑنے والا کون ہے۔ ہم اللہ سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تو اپنی ما یلی کو بے شان کے جہاں بھی رہ رہا ہے، وہ تو شاہ راگ سے بھی قریب ہے، ہم کیسے آگے اس سے بڑھ جاتے ہیں؟ رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول تو اب موجود ہی نہیں ہے، پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ قولاً نہ فعلاً، ایسی بات نہ کہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہو، اور ایسا فعل نہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول جس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے خبردار آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی کتاب کی مخالفت نہ کرو، رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی رسول کی سنت کی مخالفت نہ کرو۔ یہ مخالفت نئی عن المخالفت الکتاب والسنہ، یہ نئی جو واقعہ ہے، کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو۔ جب قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھو گے۔ اس کا نسخہ اللہ کوئی نسخہ بھی ہے؟ ہاں، اس کا نسخہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کوئی بھی نسخہ ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تو نسخہ مل گیا۔ کیا اللہ سے ڈرنے کا کوئی بھی نسخہ ہے؟ ہاں، اللہ سے ڈرنے کا بھی نسخہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنا ایمان بنا لو، ہماری ہر بات کو سننے والا اللہ اور ہمارے ہر حالات کو جاننے والا اللہ، یہ ہے ڈرنے تقوی کا نسخہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے ہر ایک حالات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون ثانی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجاروا لہ، اور نہ تم جار کرو اس کے لیے، بالقول ساتھ بات، کجار بعضکم لبعض، مثل جار کرنا بعض تمہارا بعض کے لیے۔ اے ایماندارو اپنی آوازوں کو اپنے رسول کی آواز کے اونچا نہ رکھو۔ دوسرا، اس طرح ایک تو میرے رسول کو بھی نہ بلاؤ جیسا ایک دوسرے کو تم بلاتے رہتے ہو۔ تو اگر ایسا تم کرو گے، ان تحبط اعمالکم، برباد ہو جائیں گے اعمال تمہارے سالے، وانتم تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے۔ اب رسول کی آواز سے بلند آواز نہیں کر رہی، رسول ہر جگہ یہ بھی کہنا حاضر ناظر، پھر آ کر لسپیکر کے اوپر آوازیں بھی لگا دینا، یہ بھی کہنا رسول حاضر ناظر، پھر مصلی کے اوپر بھی چڑھ جانا، تو یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ تو پھر یہ تو قرآن کی آیت کی بھی مخالفت ہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام کو اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر کی آواز کے اوپر تو اپنی آواز بلند نہ کرو، ادب کے دائرے میں رہنا ہے۔ تو لہٰذا آواز بلند، اس لیے کہتے ہیں آج بھی یہ ادب برقرار ہے، اس کو مد ملحوظ رکھا جائے گا، آج بھی یہ ادب محفوظ ہے، آج بھی ویسے ہی ادب ضروری ہے، لیکن یہ موجود مطلب نہیں ہے کہ رسول حاضر ناظر ہے۔ پھر تو جو رسول کو حاضر ناظر کہتے ہیں سب سے بڑے گستاخ بھی وہی ہے، مسجد کے اندر آوازیں بھی وہی لگا رہے ہیں، امامتیں خود کرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں بھائی اڈے جاواں، پتہ نہیں تو کتنے جاویں اور آتے یا مار دیں۔ تو آپ رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، تو اس لیے یہ ادب کا طریقہ ہے۔ دوسرا، میرے رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو، خبردار بے ادبی سے بچنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال میں سب برباد کر دوں گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم، یہ ترغیب خفض، آواز کو نیچے رکھنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ اکرام جس کی آواز اونچی تھی تو وہ صحابہ اکرام روتا رہتا تھا، آتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں صحابی موجود نہیں ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں، فرمایا پتہ کر کے آنا۔ دیکھا ایک دن کو اپنے دروازے کے اوپر رو رہا تھا، کہتے ہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او ایماندارو اپنی آوازیں میرے پیغمبر کے نبی کی آواز سے اونچا نہ رکھنا، ایک دوسرے کی طرح میرے پیغمبر کو نہ بلانا، تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ میری آواز تو ویسے ذرا اونچی ہے، قدرتی کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے نا، جیسے اسپیکر ہوتا ہے
تو پھر کہیں ایسے نہ ہو اللہ میرے اعمال برباد کر دے، میں تب بھی نہیں محفل میں بیٹھتا۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار وہ تو قدرتی حساب سے ایسے تھی، جان بوجھ کر تو نہ کیا کر اور آ جایا کر محفل میں۔ تو دیکھ صحابہ کا ادب اب کتنا بڑا بے ادب ہے، اللہ نے صفتہ اٹھا کے رسول کو دے رہا ہے، پھر ہٹ کے رسول کے ساتھ بے ادبی بھی کر رہا ہے۔ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو نیچا کرتے ہیں، اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی لوگ ہیں جو اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں امتحان اللہ، صاف کر دیا اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو للتقوی، تقوی کے لیے۔ امتحان اصل کہتے ہیں اندر کچی مار مار کے جیسے برتن کو عورت صاف کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں امتحانہ میں نے صحابہ کے دل کو خود صاف کیا، کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ ان کا دل صاف کر، میں خوب صاف کرتا رہا، خوب صاف کرتا رہا، صاف جب خوب کر دیا پھر کیوں کیا؟ اس لیے ان کے دل یہ تقوی کے لیے میں نے بنا دیے۔ امتحان اللہ، صاف کر دیا اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو لتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرتن، اور ان صحابہ کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ دیکھ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے، اور اللہ نے ان کے تقوی کی گواہیاں دے دی، اللہ نے گواہی دے دی کہ ان کا میں نے دل خود صاف کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ اب بھی کوئی کہے صحابہ کو بکواس کرے تو پھر اس سے بڑا قرآن کا دشمن کون ہوگا؟ یہی سب سے بڑا لعین ہوگا اور یہی قرآن کا دشمن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے مغفرت ہے، یہ کہتا ہے نہیں آگ ہے، اللہ کہتا ہے اجر ہے، اجر ہے بہت بڑا، یہ کہتا ہے نہیں ذرا بھی کچھ نہیں ملا ان کو۔ تو یہ قرآن کی بغاوت، صحابہ کے اوپر حملہ کرنے والا قرآن کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آواز دیتے ہیں تم کو، من وراء الحجرات، اور دیوار کے پیچھے، حجرے کے پیچھے سے، اکثر ان کے لا یعقلون، وہ لا عقل ہے، ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے جو تھے دیہاتی قسم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھے، وہ آ کر پیچھے آوازیں لگے لانے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل۔ اللہ نے کہا کہ اتنے یہ عقل سے فارغ ہیں، اگر صبر کر جاتے تو بہتر تھے، میرے پیغمبر کو اتنی تکلیف دینا بھی جائز نہیں، اتنی اونچی آواز لگانا بھی جائز نہیں، اپنی مرضی سے نکلتا تو وہ بہتر ہوتا۔ لو انہم، اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ تخرجا، آپ خود نکلتے لیم ان کی طرف، لکان خیر اللہ، ہوتا یہ بہتر ان کے لیے، واللہ، اور اللہ غفور، بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب جو لوگ رسول اللہ کو اونچیاں اونچیاں آوازیں مارتے ہیں، کیسا تھا؟ رسول اللہ کو اونچا اونچا کر کے پکارنا ہے اور وہابیوں کو جلانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم جلیں گے، آگے وہ جلیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سودا تو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو اونچا اونچا میرے رسول کو پکارتا ہے وہ لا یعقلون، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہوتا۔ تو عقل تو معصوم بچے کے اندر نہیں ہوتا، یا پاگل کے اندر نہیں ہوتا، یا جو بالکل معصوم ہو اس کے اندر بھی عقل ہوتا ہے، لیکن وہ عقل والی صلاحیت نہیں ہوتی جو بلوغت کے اندر ہوتی ہے، اور یا عقل اس کے اندر نہیں ہوتا جس کو شیطان نے مس کیا ہو، جو بالکل عقل سے فارغ ہو، جو مجنون ہو گیا ہو۔ تو دو باتیں، یا تو بچوں کی طرح ہیں، یا رسول کو جو اونچا بلانے والے اصل ان کے اوپر شیطان کا حملہ ہے، انہوں نے حملہ کر کر کے ان کے عقل کو مس کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے قانون ثالث، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقون، کوئی فاسق، بے نبأ، ان کو خبر لے کر، تو فتبینوا، پس تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو کسی قوم کو بے جہالت، نادانی کی وجہ سے، نا واقفیت کی وجہ سے، فتصبحوا، پس ہو جاؤ تم علی، اس پر، ما فعلتم، جو تم فعل کر چکے تھے، نادمین، ندامت کرنے والے۔ اے مسلمانوں، لوگ کوشش کریں گے تمہیں آپس میں لڑانے کی، لوگ کوشش کریں گے تمہارے مابین اختلاف ڈالنے کی، لیکن خیال رکھنا اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے فاسق، کوئی فاسق ہو،
خبر لے کر کہ فلاں تیرے بارے یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے تجھے برا بھلا کہا ہے، فلاں ایسے ایسے بول رہا تھا، تو اس فاسق کی خبر پر اعتماد کر کے لڑنا پڑنا، پہلے اس فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا۔ فتبینوا، یہ آیت عام ہے۔ بعض لوگ ولید بن عقبہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یہ سراسر غلط کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول تھا اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ فاسق، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ آیت کو مطلق رکھو، کسی کے ساتھ خاص نہیں۔ قیامت تک آنے کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت قانون ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ فاسق آ جائے، کوئی فاسق آ جائے، خبر لے آئے، تمہیں کہے فلاں فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو تم خیال رکھنا اس کی خبر کے پیچھے لگ کے لڑنے نہ شروع کر دینا۔ فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لینا پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم لڑو، پھر بعد میں پتہ چلے او یہ تو سب جھوٹ تھا، اور تم نادمین، ندامت کرنے لگو، تمہیں افسوس لگ جائے پھر اس کے اوپر، تو پھر تم پچھتاؤ گے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا معافی مانگنے کا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، اَنَّ فِیکُم، بے شک تم میں رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے کرتے فرمایا کہ اے میرا صحابی، بات سن، ایسی بات نہ کرنا کل جس کے اوپر تجھے ندامت کرنا پڑے۔ جو بھی بات کرنی ہے سوچ کے سمجھ کے، ایسی بات کبھی نہ کرنا جس کے اوپر ندامت کرنی پڑے۔ تو رسول اللہ کی حدیث کا جو ماخذ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ آیت ماخذ ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی فاسق خبر لے آئے، تم اس کی خبر کے اوپر لگ کے لڑنے لگ جاؤ۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم لڑنے لگ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، پھر تمہیں پسماندگی، ان سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر کیا فائدہ بعد میں معافی مانگنے کا۔ اس لیے تم جان لو تم کے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اور لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری فی کثیر من الامر، بہت سارے کاموں میں، لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، پسند کیا تمہاری طرف ایمان کو، وزینہ، اور مزین کر دیا اس ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اس نے سجا دیا ایمان کو تمہارے دلوں میں، اس نے پھبا دیا تمہارے دلوں میں ایمان کو، اس نے کھبا دیا تمہارے دل میں ایمان کو۔ زینہ، اللہ نے حبب الیکم الایمان، پسند کیا تمہاری طرف ایمان کو، پسند کرنے والا یہ اللہ، ان کے لیے ایمان کو اللہ نے پسند کیا، پھر پسند کرنے کے بعد زینہ، ایمان کو مزین کیا، فی قلوبکم، تمہارے دل میں۔ دیکھو پیچھے اللہ نے کہا امتحان اللہ ہو، میں نے ان کے دل خود صاف کیے۔ اللہ صحابہ کے دلوں کو خود مانجا مارنے والا، خود صاف کرنے والا، دل بھی اللہ خود صاف کرنے والا، اور ایمان بھی خود ان کے لیے پسند کرنے والا۔ تو صحابہ کے دل صاف کر کے وہ بھی پسند اللہ کی، اور صحابہ کا ایمان یہ بھی پسند اللہ کی، دونوں پسندیں صحابہ کی جو تھی، ایمان والی بھی اور دل کی صفائی والی بھی، یہ اصل پسند تھی اللہ کی۔ تو اللہ نے کیا بتا دیا، جو صحابہ ہیں یہ میری پسند ہیں۔ تو کیا مسئلہ سمجھایا، جو صحابہ کو گندا کہے گا وہ میری پسند کو غلط کہے گا، اور جو میری پسند کو غلط کہے گا اس سے بڑا بے وقوف جان میں نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا صحابہ پسند ہیں اللہ کی، تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا، پسند کر کے وزینہ، اس کو مزین کر دیا۔ اتنا پہلے ایمان بھی سونا، پھر وہ ان کا برتن دل والا بھی صاف، وہ بھی سونا۔ جب سونے پہ سونا ملے تو سہاگا بن جاتا ہے، سونے پہ سونا، جب سونے پہ سونا لگا تو چمکنے لگا، نور کی نورانیت نکلنے لگی وہاں سے۔ تو اس لیے جیسے سفیل کے اوپر عورت اپنے برتنوں کو سجا دیتی ہے اور پھر دیکھتی ہے نیچے
اتر کے سیڑھی سے کہ کیا میرے برتن خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ یہاں سونا لگتا ہے یا نہیں لگتا، کبھی ایسے تبدیل کرتی ہے، کبھی اسے جب خوبصورت اس کو لگتا ہے تب ہی سجاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے ایمان کو ایسے سجا دیا، ان کے دلوں میں ایمان خوبصورت تھا، لیکن جب دل ان میں آئے، دل پہلے چمک رہے تھے، میں نے خود دھویا تھا، وہ مزید اور ایمان ان کا چمکنے لگ گیا۔ جن کے ایمان کی تصدیق خود اللہ دے، اور ایسے صحابہ کے بارے میں برا نظریہ رکھنا یہ سوائے گمراہی کے، خدا کی لعنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن پسند کیا تمہاری طرف اللہ نے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ اور خوبصورت کر دیا ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دل میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ دھکے مار کے دور کر دیا اللہ نے تم سے کفر کو بھی، والفسوق اور گناہ کو بھی، والعصیان اور کبھی صغیرہ گناہوں کو بھی، اولئک یہی تکمیل ایمان ہے صحابہ کا، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت سے جدا ہو سکتے ہی نہیں، اولئک ہم الراشدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت ان کی گارنٹی شدہ ہے۔ اب صحابہ کے اندر تین چیزیں، کفر سے بھی پاک کرا، کہتے ہیں دھکا دے دے کے نکالنا، میں نے کفر کو بھی دھکے دے دے کے نکالا صحابہ سے، فسوق گناہ کبیرہ کو بھی دھکے دے کے نکال دیا، والعصیان اور صغیرہ گناہوں کو بھی دھکے دے کے نکال دیا، آخر کے اوپر میں نے یہ بھی گارنٹی دے دی اولئک ہم الراشدون یہی گارنٹی شدہ ایمان ہے، یہی ہدایت پانے والے جو صحابہ کے دشمن ہوں گے، ان کے اندر یہ تینوں موجود ہوں گے، کفر بھی انہی کے اندر موجود ہوگا، فسوق بھی انہی کے اندر موجود ہوگا، عصیان بھی انہی کے اندر موجود ہوگا، قرآن کے دشمن بھی وہی ہوں گے، سنت کے دشمن بھی وہی ہوں گے، صحابہ کی جان کے دشمن بھی وہی ہوں گے، آل بیت کے بھی دشمن وہی ہوں گے، والفسوق کبیرہ گناہ ماں باپ کے نافرمان بھی وہی ہوں گے، چغل خور بھی وہی ہوں گے، دغے باز بھی وہی ہوں گے، جھوٹ بولنے والے بھی وہی ہوں گے، شرابی بھی وہی ہوں گے، زانی بھی وہی ہوں گے، سب قسم کے بدماشیاں ان میں موجود ہوں گی، والعصیان صغیر گناہ بھی انہی کے اندر موجود ہوں گے۔ جو صحابہ ہوں گے، صحابہ یہ تین چیزوں سے اللہ نے صاف کر دیا صحابہ کو، جو صحابہ کے دشمن ہوں گے تینوں چیزیں صحابہ کے دشمن کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی، فضلا من اللہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، ونعمتن اور اللہ کا احسان ہے، واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ہر ایک کو حکمت کے، ہر ایک کو اس کی بیماری کے مطابق دوائی دیتا ہے، حکیم اس کا ہر کام حکمت بھرا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ قانون رابع، اگر دو طائفے دو جماعتیں من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا تم اصلاح کر دو بینہما ان دونوں کے مابین ہے مسلمانوں، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو تماشا نہ دیکھنا، ان کے مابین اصلاح کر دینا، کیونکہ جب تک اکٹھے رہو گے تو رحماء بینہم بن کے رہو گے، جب ٹوٹ جاؤ گے تو پھر بکھر جاؤ گے، طاقت تمہاری نہیں رہے گی، ہوا نکل جائے گی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر تم صلح کرا دو ان میں سے دونوں کی، پھر ایک دوسرے کو پر زیادتی کرنے لگ جائے تو جو زیادتی کرے خبردار تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس وقت تک ساتھ دیتے رہنا ہے جب تک وہ معافی دوبارہ مانگ نہ لے۔ فَإِن بَغَتْ اگر زیادتی کرے إِحْدَاهُمَا چڑھائی چکرے ان دونوں میں سے ایک علی الأخرى دوسرے ساتھی کے اوپر، فَقَاتِلُوا پس مل کے لڑو تم التی اس سے، تبغی جس نے زیادتی کی، حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ واپس لوٹ الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، لڑائی کو چھوڑ دے۔ فَإِن فَاءَتْ اگر وہ لوٹ اللہ کے حکم کی طرف تو پھر کیا کرو، فَأَصْلِحُوا پھر بھی اصلاح کر
کر دو ان کے مابین، بینہما ان دونوں کے مابین، بالعدل حدود شرع کے موافق، واقسطوا انصاف کے ساتھ کرنے ہیں، دھڑ بازی بھی نہیں کرنی، ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، انما المؤمنون اخوۃ بے شک جو مومن ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، کیونکہ دین کے اندر مشترک ہے، سب کا دین ایک ہے، فاصلحوا قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، جب دونوں چیز ملیں تو ایمان بن جاتا ہے، سب کا ایمان ایک ہے تو سب بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون بے شک مومن اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس اصلاح کر دیا کرو تو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے مابین اگر کوئی آئی گئی بن جائے تو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تو میں مومنو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا قانون خامس اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم نہ کوئی مسخری کرے نہ کوئی مذاق کرے ایک قوم دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے بہتر ہو اس سے جو مسخری کر رہا ہے، اس سے جس کے ساتھ مسخری کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مسخری کی جا رہی ہے ایک خیران اللہ کے نزدیک بہتر ہو مسخری کرنے والے سے، ولا نساء من نساء ایک نہ مذاق کرے دوسری عورت سے، ایک مذاق کے ذریعے دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت دوسری عورت سے ایسا مذاق نہ کرے جس میں اس کی حتیٰ کو عسیٰ امید ہے ہو سکتا ہے شاید کہ ان یکون خیرا منہن کہ وہ بہتر ہو اللہ کے ہاں وہ عورت جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، منہن مذاق کرنے والے سے، ولا تلمزوا انفسکم نہ تم عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو کوئی عیب لگ کہتا ہے میں زانی ہوں، میں بدمعاش ہوں، میں لچا ہوں، میں چور ہوں، میں ڈکیٹ ہوں، نہیں، اپنے آپ کو نہ لگاؤ، بھائی کو نہ لگاؤ۔ اللہ نے اپنے آپ کیوں کہا؟ کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، تم بھائی کو تان لگاؤ گے نا عیب یہ تو فلاں ہے، تے زانی ہے، تے جھوٹا ہے، تے شرابی ہے، تے کھوٹا ہے، تے بے ایمان ہے، تے فلاں فلاں، تو تم ایسے سمجھو تم اپنے آپ کو لگا رہے ہو، کیونکہ مسلمان سب ایک مٹھ ایک جسم ہوتے ہیں نا۔ ولا تلمزوا انفسکم نہ عیب لگائے تم، نہ لعب لگاؤ تم ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب نہ بلاؤ تم ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ، نام ہو نا محمد بشیر، وہ بشیرہ، وہ سوڑ، وہ کینچی، وہ فلانیا ہیں، وہ کنا دا کچا، وہ فلانا ڈھینگڑا، اس قسم کے جو ہے نا یہ برے القاب ہیں، وہ بھونکی کہتے ہیں نا، کافی لوگ نام بدل دیتے ہیں دوسروں کے، برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، یہ سب گناہ ہے کبیرہ، برے القاب کے ساتھ نہ بلاؤ، بئس الاسم الفسوق برا ہے نام گناہوں کا بعد الایمان ایمان کے بعد ایسے برے ناموں سے پکارنا یہ بہت برا ہے، ومن لم یتوب جو توبہ نہیں کرے گا ان حرکات سے، پھر بھی ایسے حرکتیں کرتا رہے گا توبہ نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ وہ ظالم ہوں گے، حقوق العباد تلف کرنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قانون سادس چھٹا قانون، او ایماندار ہو، او ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن بچتے رہو بہت سارے گمانوں سے، کافی گمانہ تو بچو، یہ ایسا ہوگا میرے ذہن کے مطابق ایسا ہوگا، ایسے ویسے گمانوں سے بچتے رہو، کیونکہ ان بعض الظن بے شک بعض جو گمان ہوتے ہیں اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا مت ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، دیکھتا ہوں کہ یہ جو بیر نکلا ہے کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کس سائٹ پر جا رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، نہ ولا تجسسوا ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ہاں جنگ کے موقع کو پر جاسوسی دشمن کی کرنا جائز ہے، ولا تب ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، نہ غیبت کرے بعضکم بعض تمہارا بعضاً بعض کی، ایحب احدکم آیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی ایک ان یاکل لحم اخیہ کہ کھائے وہ بھائی کے گوشت کو، میتۃ بھائی بھی ایسا جو مردہ ہو،
کرے تم اس کو برا جانتے ہو، غیبت نہ کرے، پشت پیچھے بیٹھ کے اس کے گلے غیبت یہ کام نہ کرے۔ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، پشت پیچھے بیٹھ کے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردے بھرا مسلمان کا گوشت کھانا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی مردے بھرا کا گوشت کھائے گا؟ وہ بھی بھائی اور مردہ کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیسے گوشت بھائی کا بھائی کے لیے کھانے کے لیے تیار نہیں ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ تو اللہ نے یہ کیوں تشبیہ دی ہے؟ اللہ نے تشبیہ یہ مردے کے ساتھ کیوں دی ہے؟ کیوں؟ مردے کی کوئی غیبت کرتا رہے، کوئی مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو غیبت ہوتی ہے عدم موجود، جو موجود نہ ہو۔ جیسے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس طرح جو موجود نہیں ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کوئی نسخہ بتا دے ہمیں، کوئی پوڑی دے دے، ایسی گولی دے دے، کوئی ہو ایسی گولی پونو سٹان دی ہو جائے، کوئی ڈسپرین دی ہو جائے، کوئی اور چیز، نسخہ فرمایا ہاں نسخہ ایک ہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرو، یہ گولی ہے تمہاری۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر، بے شک ہم نے پیدا کیا تم سب کو مذکر سے، و انثی، اور ایک مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنایا ہم نے تم کو بڑے بڑے قبیلے، و قبائل، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ صرف کیوں ہم نے بڑے قبیلے بنائے، چھوٹے قبیلے بنائے؟ اس لیے لتعارفوا، تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ ایک دوسرے کے فخر کرنا مقصود نہیں ہے کہ ایک دوسرے فخر، میں بڑی چیز ہوں، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میں فلاں خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں خاندان ہے، تو گھٹیے خاندان کا ہے فلاں، نانا اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ نے قبیلے اس لیے بنائے لتعارفوا، تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ اگر سب تم ایک قبیلے کے ہوتے، کوئی بلانے والا آتا تو سب تم کو تکلیف ہوتے، بیر نکل کر آ جاتے، وہ کہتا مجھے بلا رہا ہے، وہ کہتا مجھے بلا رہا ہے، صرف تعارف کے لیے، باقی کامیابی کی بات نہیں۔ اگر کامیابی کی بات ہوتی صرف قبیلے کے اوپر تو میرے نبی کا بابا کیوں جہنم، میرے نبی کا چاچا کیوں جہنم رسید ہوتا؟ میں اپنے پیغمبر کے چاچے کو بھی جہنم میں مار دیا، تو لہٰذا قومیت نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، بے شک زیادہ عزت والا تم سے اللہ کے ہاں جو ہے، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے تم میں سے، چاہے قوم قدر خان ہی کیوں نہ ہو، موچی کیوں نہ ہو، چوڑا کیوں نہ ہو، مسلی کیوں نہ ہو، اگر ہے اس کے اندر تقوی تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے قبیلوں کے اوپر کامیابی نہیں ہے، اصل ایمان کی بات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ علیم، جاننے والے، خبیر و خبر رکھنے والے۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ عرابی آ گئے تھے اور وہ کہنے لگے رسول اللہ کو ہم ایمان لیں، ہم ایمان لیں، وہ اپنا احسان جتلوا رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان کو کہ تم ایمان نہیں لے آئے، تم اسلام لے آئے ہو۔ ایمان اسلام ہے، زبان سے صرف ظاہر ہو، ایمان دل سے تصدیق ہو۔ ابھی تو تم اسلام کا دعویٰ کر، ابھی تو تکلیفیں آئی نہیں، پھر پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ قالت الاعراب، کہا عرابیوں نے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کل کہہ دے میرا پیغمبر، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولو، لیکن تم کہو، اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ان کہہ دو تم، ہم نے مخالفت چھوڑ کے اب ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ ولما يدخل الایمان، ابھی تک تو ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر، ابھی تو صرف دعویٰ کر رہے ہو ایمان کے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو صلی اللہ یلتکم، نہیں کمی کرے گا تمہارے، من اعمالکم، تمہارے اعمال سے، شیئا، ایک رتی برابر۔ معلوم ہوا ایمان اس وقت آتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو تو ایمان آتا ہے، ورنہ ابھی تک اطاعت رسول اور اطاعت اللہ تو کی نہیں تھی، اطیع اللہ اور اطیع الرسول۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ابھی اسلام
اسلام کا دعویٰ کرو، ایمان کا دعویٰ نہ کرو۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ انما المؤمنون بشارات، بے شک مومن پورے کے پورے، الذین، وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف یہ ہوگے، آمنو، دل سے ایمان، آمنو باللہ، دل سے اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ورسول، اس کے رسول پر بھی ایمان لے، ثم لم یرتابو، پھر اس دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی زندگی بار شک نہیں کرتے، وجاہدو، اور تیسری صفت ان کی ہے کہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے جانوں میں بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں، اپنے مال بھی لٹا دیتے ہیں۔ یہ اصل ایمانداری ہے۔ اولئکا، یہ اصل مومنوں کی صفتیں ہیں نا، پہلی صفت ایمان، دوسرا رسول کے ساتھ ایمان، پہلا اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، پھر شک نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں، مالوں کے ذریعے اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ اولئکا، یہ ثمرہ ہے، یہی لوگ ہیں الصادقون، یہی وہ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ کل کہہ دے میرا پیغمبر، اتعلمون اللہ، آیا تم بتاتے ہو اللہ کو بدینکم، تم اپنا دین، اے اللہ کو بتانا چاہتے ہو، تو تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو، تم ساتھ تم بھی دین، تم اپنا دین کہ اساں بھی دیندار ہیں، اللہ تیرا دین یہ بھی ہے۔ واللہ، حالانکہ اللہ تو یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور یہ کیا تخصیص ہے، بلکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک، احسان جلوانے لگے وہ تجھ پر، احسان کرنے لگے، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ کل میرا پیغمبر ان کو کہہ دے، لا تمنوا علی اسلامکم، مت تم احسان جتلاؤ میرے اوپر تم اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ نے یمن علیکم، احسان کیا ہے اللہ نے تم پر، ان ہداکم الایمان، کہ اللہ نے رہنمائی کی تمہاری ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر اللہ کا احسان تمہارے اوپر ہے۔ تم مجھے احسان نہ جتلواؤ، تم میرے اوپر احسان نہیں لایا کہ ایمان لے تو تیرے اوپر احسان نہیں، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اگر واقعی اللہ نے تمہیں ایمان دے دیا ہے تو، اور باقی اگر ہے ایمان کے اندر سچے ہو تب پھر تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اگر تم ایمان کے اندر سچے نہیں ہو، صرف جھوٹے دعوے کر رہے ہو، تو پھر اللہ کے احسان اللہ کے اوپر نہ لگاؤ، پھر الٹے اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ ان اللہ، بیان توحید، بے شک اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تو زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو بھی جان لیتے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ چلو اچھا، ماشاءاللہ زندگی رہتے ہیں، یہ تو رہ گیا۔